السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم۔ اللہ تعالی علیہ میرے وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج میں آپ کے سامنے برکات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ درس دینے کی کوشش کر رہا ہوں، جس کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ امیر محترم محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ نے ترتیب فرمایا ہے۔ پہلے اس کتاب کے تعلق سے آپ کو بتا دوں کہ ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو کھانا نہیں کھاتا ہو، پانی نہیں پیتا ہو، چلتا نہیں ہو، بیٹھتا نہیں ہو، سوتا نہیں ہو، استنجا کے لیے نہیں جاتا ہو، غرض کہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے۔ تو امیر سنی دعوت اسلامی نے اس کتاب کے اندر انسانوں کی ضرورت کے مطابق رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو یکجا کیا ہے، تاکہ انسان اپنی زندگی جب بسر کرے تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو ہے بسر کرے، سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی مریض کی عیادت کے تعلق سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کی اور اجر ثواب کی نیت سے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی، اسے 60 سال کے سفر کے برابر جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ مریض کی عیادت کرنا یہ سنت ہے، اور اس پر وضو کے ساتھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے وضو کر کے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کیا تو گویا کہ وہ 60 سال کے سفر کے برابر جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس روایت سے پتہ چلا کہ کسی کی عیادت کے لیے جانا ہو تو بہتر یہ ہے کہ جانے سے پہلے اچھی طرح وضو کر لیا جائے۔ ایسا کرنے والا رحمت الہی کا اس قدر حقدار ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جہنم سے 80 سال کے پیدل سفر کی دوری پر کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ نیت محض رضائے الہی کا ہی ہونا چاہیے، یعنی انسان کی نیت صرف یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کی عیادت کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب کے یہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے کہ تم کپ کپا رہی ہو؟ کہنے لگی، بخار کی وجہ سے، اللہ اس کو برکت نہ دے۔ اس پر قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ گناہوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ جیسا لوہے کو گرم کرنے کے بعد میں لوہا صاف اور شفاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو جب بخار آتا ہے تو بخار اترنے کے بعد انسان گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس کی زندگی سے غموں کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے تقدیر تو نہیں بدلے گی، لیکن بیمار کو مسرت ہوگی۔ اس کی تقدیر تو نہیں بدلے گی، جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس کی بیماری جو لکھی ہوئی ہے، اس کی عیادت سے، مثال کے طور پر کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی ٹی بی کا مریض ہے، تو اس کی عیادت سے اس کی بیماری تو تبدیل نہیں ہوگی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کو خوشی ہوگی، اس کو مسرت ہوگی، جتنی اس کی زندگی کے دن بچے ہیں وہ خوشی اور مسرت میں گزارے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی کے گھر یا اسپتال میں جائے تو ان باتوں پر عمل کرے، ادھر ادھر نہ دیکھے، آہستہ آہستہ درود شریف پڑھ کر بات چیت کا آغاز شروع کرے۔ یعنی جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے، اس کے گھر پر جائے یا اسپتال میں جائے تو ادھر ادھر نہ دیکھے، بلکہ اس کی طرف متوجہ ہو کر آہستہ آہستہ درود شریف پڑھ کر بات چیت کا آغاز کرے۔ مریض اور اس کے گھر والوں کو ہر طرح سے تسلی دے کہ انشاءاللہ
عز و جل اللہ تمہیں ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ اس بیماری کی تکلیف سے گناہوں کا ازالہ ہوگا اور درجات بلند ہوگے۔ یعنی اس کی بیماری کے اندر اس کو تسلی دے کہ آپ فکر نہ کرے، اللہ نے تم کو یہ جو بیماری عطا فرمائی ہے اس بیماری کو غنیمت جانو، اس بیماری کو غنیمت جانو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اللہ تم کو دوزخ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ بیماریاں اس کے گھر والوں کے سامنے نا امید کرنے والی کوئی بات نہ کہے، نا امیدی والی کوئی بات اس کے سامنے یا مریض کے سامنے یا اس کے گھر والوں کے سامنے نہ کہے کہ یہ بیماری تو ایسی ہے، یہ اچھی ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو تسلی دے کہ اللہ چاہے گا تو تم کو اس بیماری سے بھی شفا مل جائے گی۔ اگر عیادت کرنے والے کے تعلقات بیمار سے اچھے نہ بھی ہو تب بھی ایسے وقت میں ہر لحاظ سے ہمدردی دکھانی چاہیے۔ اگر عیادت کے وقت مریض جواب میں کوئی بری بات کہہ دے تو دل پر اس کا ملال نہیں لانا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں جب ہم میں کوئی مریض کی شکایت کرتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیشانی پر داہنا دست مبارک رکھ کر دعا فرمایا کرتے، اے انسانوں کے رب بیماری دور فرما دے اور شفا دے، تو ہی شفا دینے والا ہے اور تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں، ایسی شفا جس کے بعد بیمار نہ ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مریض کے پاس جا کر اس کا حال پوچھنا اور اس کے لیے صحت کی دعا کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عیادت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ کسی مریض کے پاس جاتے تو اس سے پوچھتے طبیعت کیسی ہے، پھر اسے تسلی دیتے اور فرماتے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا نہ چاہا تو یہ مرض جاتا رہے گا، کیونکہ یہ مرض گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ صبر سے کام لینے کی تلقین فرماتے اور تکلیف کی جگہ پر ہاتھ پھیرتے اور اللہ کے حضور دعا فرماتے کہ اے اللہ اس کو شفا یابی عطا فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو پتہ یہ چلا کہ مریض کی عیادت کو جانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مریض کے پیشانی پر ہاتھ رکھنا یا جہاں مناسب ہو ایسی کوئی جگہ پر جہاں پر اس کا کوئی مرض ہے، کوئی پھوڑا پھنسی ہے اور جہاں پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں، پٹی وغیرہ ڈریسنگ لگی ہو تو ایسی جگہ پر ہاتھ رکھ کے دعا کرنا اور اس کی شفا یابی کے لیے دعا مانگنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی گزارش کیا کرو، کیونکہ مریض کی دعا قبولیت میں ملائکہ کی دعا جیسی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو مریض کی عیادت کو جاتے ہیں، مریض کی عیادت کو جاتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ مریض کی عیادت کو جا رہے ہیں، سنت رسول پر بھی عمل ہو رہا ہے، اور مریض کی دعا کے تعلق سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا ارشاد فرما رہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مریض کی دعا ملائکہ کے مانند ہے، جیسے ملائکہ کی دعا کو اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا ایسے ہی مریض کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتا۔ تو ہم جائے تو مریض کے ساتھ میں جو ہے گفتگو بھی فرمائے اور اپنے لیے دعا کرنے کے لیے بھی کہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مریض کی عیادت کے وقت مریض سے اپنے لیے دعا کروانا بھی سنت ہے، کیونکہ بیماری کے ایام میں مریض کی دعا جلد از جلد قبول ہوتی ہے۔ بیماری کے وقت بیمار کی بہت سی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں اور اس کی دعا میں قبولیت کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس سے یہ بات بتا کر اس سے اپنے لیے دعا کی گزارش کیا کرے، لیکن اگر بیماری بہت زیادہ سخت ہو اور وہ اضطرافی کیفیت میں ہو تو پھر نہیں کہنا چاہیے، مطلب وہ خود بہت تکلیف کے اندر ہے اور بہت تکلیف کا اظہار کر رہا ہے تو ایسی حالت میں نہیں کہنا چاہیے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر آپ نے جو ہے اس سے دعا کے لیے نہیں بھی فرمایا تو اللہ نیتوں کے حال کو جانتا ہے، تمہاری نیت یہ تھی کہ میں جاؤں گا اس سے دعا بھی کراؤں گا کہ سنت رسول ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نیتوں کی بنیاد پر ہمیں اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔